ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی آپ کے لیے آپ کا جو RPSC کا سلیبس ہے اس کے مطابق ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے عشائیہ۔ اس سے پہلے والی جو ویڈیوز تھی اس میں ہم نے آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ پڑھ لیا اور آپ کا جو مختصر افسانہ ہے جو کہ یہ نثری صنف ہے اس کو پڑھ لیا۔ اب آج ہم دیکھیں گے عشائیہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک نثری ہی صنف ہے، آپ یہ جانتے ہوں گے اور آپ نے اس کو پڑھ بھی رکھا ہوگا۔ تو یہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ لفظ انشاء اردو میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ قدیم زمانے میں لوگوں کو لگتا تھا انشائیہ اور مضمون یہ دونوں کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ اب فرق کیسا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ محققین کا خیال ہے کہ لفظ ایسے عربی جو لفظ ہے اس سے ای سے نکلا ہے جو لفظ انشاء کے بدل ہے۔ تو ایگزام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ابھی ہم دیکھیں گے ایگزام اورینٹیڈ بھی کوشچنس کے کیسے سوال آ سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلی چیز تو یہ جان لیں کہ عشائیہ جو ہے یہ مضمون کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ عام زبان میں اگر ہم کہیں تو مضمون میں کیا ہوتا ہے؟ مضمون میں ایک خاص آپ کا موضوع کو خاص ترتیب خیال سے رکھا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے۔ کس میں؟ مضمون میں ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اس کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ عشائیہ میں کیا ہوتا ہے؟ عشائیہ میں کسی ایک واقعے کو اس کا مقصد ہوتا ہے مسرت اور لطف فراہم کرانا۔ کوئی بھی ایک مضمون ہوتا ہے جس میں جذبات، احساسات، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تخیل، احساس، تخیل، یہ سب چیزیں کس میں دیکھی جاتی ہیں؟ ان کا سہارا لیا جاتا ہے، کس میں؟ عشائیہ میں لیا جاتا ہے۔ اور اس میں زندگی کے گہرے تجربات کو، بہت کوئی گہرا ٹاپک ہوگا اس کو بہت ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، دلکش انداز میں پیش کیا جاتا ہے، مطلب بڑی بڑی باتیں بیان نہیں کی جاتی ہیں، تو وہ ہوتا ہے عشائیہ۔ اور مضمون، اس میں کسی خاص موضوع کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو، یہ تو عام زبان میں ہم نے سمجھا، ادب کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ عشائیہ جو ہے یہ لفظ عربی سے کا جو لفظ عصی، اس سے یہ نکلا تھا، اس لفظ کو آپ یاد رکھیے گا، اور جو بدل کر انشاء کے بدل گیا۔ عصی فرانسیسی میں عیسائی اور انگریزی میں ایسے، جو عیسائی ہے اس سے یہ نکلا تھا، ٹھیک ہے، عشائیہ جو لفظ ہے، اور یہ بدل کر انشاء ہوا، اور یہ فرانسیسی لفظ تھا اور اسے انگریزی میں ایسے کہا جاتا تھا۔ ابتدا میں مضمون نگاری اور عشائیہ نگاری میں زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا، جو ابھی ہم نے دیکھا تھا، مگر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ان میں فرق پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ عشائیہ ایک اعلیٰ علیحدہ صنف قرار پائی گئی۔ اب جو ہے عشائیہ وہ ایک علیحدہ صنف قرار پائی گئی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے مضمون اور عشائیہ دونوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن اب عشائیہ الگ ہے اور مضمون الگ ہے۔ ان میں کیا فرق ہے وہ ہم نے دیکھ لیا۔ عشائیہ نگار اپنے مخصوص ذاتی مشاہدات و تاثرات کو بے باکی اور بے تکلفی سے بیان کرتا ہے۔ اس میں جو عشائیہ نگار ہوتا ہے وہ اپنے احساسات کو کسی خاص مخصوص انداز میں مشاہدہ کر کے، اس میں تاثرات پیدا کر کے اس کو کیا کرتا ہے؟ بے تکلفی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عشائیہ میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ موضوعات سے متعلق خیال کے تمام مرحلے خوشی طبعی کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ اس میں کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں اس میں صرف غمگین باتوں کو ہی پیش کیا جاتا ہے یا صرف غم بھری باتیں کی جاتی ہیں یا کسی سنجیدہ موضوع کو رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی سنجیدہ موضوع بھی ہے تو اس کو خوش طبعی کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بات پیدا کرنے کا فن ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ عشائیہ نگار مفہوم سے خالی گفتگو میں بھی معنی پیدا کر دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کوئی موضوع ہونا چاہیے، کوئی مفہوم ہونا چاہیے۔ ابھی آپ آگے دیکھیں گے آپ کے نصاب میں جو ہے خواجہ حسن نظامی ہیں، انہوں نے مچھر پر، الو پر، لالٹین پر، آپ کہیں گے یہ کیسے موضوع ہیں، تو انہوں نے ان موضوعات پر بھی عشائیہ لکھے ہیں۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ عشائیہ نگار مفہوم سے خالی گفتگو میں بھی کیا کرتا ہے؟ معنی پیدا کر دیتا ہے۔ اب مچھر کا عشائیہ لکھ کر کیا معنی پیدا ہوگا؟ لالٹین کا یا الو کا عشائیہ لکھ کے آپ کو لگے گا کیا وہ پیدا ہوگا، لیکن یہی عشائیہ نگار کی خاصیت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، اختصار اس کی پہچان ہے۔
یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں مزاح یا ٹھٹولے کی جگہ ہلکی پھلکی زیر لب ہنسی یہ پہنائی ہوتی ہے، مطلب کہ بہت زیادہ کامیڈین اس میں نہیں ہوتی ہیں، اس میں ہلکی پھلکی ہنسی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ خیال آفرینی اس کی ایک خاص خصوصیات ہے۔ اب یہاں اگر ایگزام کے اعتبار سے دیکھیں ہم تو کون کون سے سوال بن سکتے ہیں، اس میں یہ کہ یہ جو موقعین کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے جو لفظ ہے یہ کس کا ہے، عربی کا لفظ ہے، کون سا صحیح سے نکلا ہے، کس سے نکلا ہے، اس سے۔ اس کے بعد یہ تبدیل ہو کر انشاء یہ لفظ بنا ہے۔ یہ فرانسی جو تھا یہ فرانسیسی میں اس کو عیسائی کہتے تھے، ایل لام جو ہے یہ سائلنٹ رہے گا، اسے نہیں پڑھا جاتا، تو عیسائی سے یہ نکلا ہے اور انگریزی میں اسے ایسے کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو خاص خصوصیات ہے وہ کیا ہے، بات میں بات پیدا کرنا اور خیال آفرینی، یہ اس کی انشائیے کی خصوصیات ہیں۔ اب ہم انشائیہ نگار جو ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ اردو میں انشائیے کی ابتدا سر سید کے رسالہ، کون سا رسالہ، تہذیب الاخلاق، جو کہ کب آیا تھا، 1970 میں یہ نکلا تھا، اس سے ہوتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، ایگزام اورینٹڈ ہے، آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ انشائیہ جو صنف ہے یہ نثری صنف ہے اور اس کا آغاز کس اخبار کے ذریعے ہوا، تو آپ کہیں گے سر سید کے رسالے تہذیب الاخلاق کے ذریعے ہوا۔ اس کے بعد مولوی نذیر احمد ذکی اللہ کے بعد اودھ پنچ منشی نول کشور کا تھا اور مخزن نے اس کو فروغ دیا۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مولوی نذیر احمد اور ذکی اللہ کے بعد اودھ پنچ وہ کس رسالے کو انشائیہ کو کس رسالے میں فروغ ملا، تو مخزن اور اودھ پنچ ان دونوں سے اس کو فروغ ملا۔ میر ناصر علی سجاد، حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، شہزاد انصاری، نیاز فتح پوری، مہدی آفادی، فرت اللہ بیگ، قاضی عبدالغفار، پطرس بخاری، سید محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی اور مشتاق احمد یوسفی نے اس صنف کو مقبول بنانے میں اہم قرار دیا ہے۔ ابھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انشائیہ نگاری میں ایسے پیئر میں کوشچن آ جاتے ہیں، 4 کے پیئر بنے ہوتے ہیں، تو آپ ایسے اس کو نوٹ بنائیں، تو ایسے بنائیں 4 کے آپ پیئر بنا لیں، 1 2 3 4، پھر 1 2 3 اور یہ 4، تو یہ اس طریقے سے آپ کو یاد ہو جائیں گے کہ کس کو انشائیہ میں کن لوگوں نے فروغ دیا، تو آپ اس طریقے سے اس کو یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل اس طریقے کے سوال آتے ہیں، پیئر والے کوشچن زیادہ آتے ہیں۔ تو آپ اخباروں کے نام یاد کر لیجئے، مخزن، اودھ پنچ اور تہذیب الاخلاق، جس انشائیہ کو جس میں فروغ ملا۔ کون کون سی صنف کو کس اخبار کے ذریعے فروغ ملا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے امتحان کے اعتبار سے۔ تو یہ انشائیہ کے متعلق چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو کہ آپ کے RPSC کے سلیبس میں ہے، اور آپ کے RPSC کے سلیبس میں کون سا ہے ان میں سے، خواجہ حسن نظامی کا مچھر، تو اب ہم اسے دیکھیں گے۔ شکریہ، امید کرتے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔